بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام کے دن کی ایک بہت ہی خاص تسبیح میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ 10 سیکنڈ سے پہلے ہی آپ کی تقریر بدل دے گی۔ آج کی یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر آپ 10 محرم کے دن صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، صرف ایک مرتبہ، ایسے ایسے معجزات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ اس سے پہلے آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آج 10 محرم کے دن کی تسبیح میرا وہ ہر بھائی پڑھ لے، میری وہ ہر بہن پڑھ لے جو بڑی بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ 10 محرم کے دن جو میرا بھائی میری بہن محرم کی برکتوں اور رحمتوں کے صدقے جو کچھ مانگے گا وہ سب کچھ پا لے گا۔ میری دعا ہے اللہ پاک اس پاک گھڑیوں میں سب کی نیک و جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں، زندگی سے مایوس ہو بیٹھے ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما کر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ 10 محرم کے دن میرے دیکھنے والے پیارے پیارے ناظرین کی دلی حاجات کو پورا فرما دینا۔ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور جو بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان سب کی زندگی کی پریشانیوں کو دور فرما کر ان کی زندگی کو جنت جیسا بنا دے۔ آج کے دور میں جب بھی ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم اللہ کو یاد کرنے کی بجائے جعلی عملوں کے پاس بھاگ جاتے ہیں۔ ہم اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ 10 محرم کا دن ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، جب بھی کوئی مصیبت آ پڑے، جب بھی کوئی پریشانی آ پڑے، جب بھی کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ کو کبھی نہیں بھولنا۔ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھرانہ سب کچھ لٹا دیا، اللہ کی ذات کی خاطر، اللہ کی محبت میں دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ہم یہ دن بھول جاتے ہیں، ہم کربلا کا وقت بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کی آل نے، اس کے گھرانے نے اپنا سب کچھ نچھاور کر کے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بلکہ اپنا دین بچایا، اپنا اسلام بچایا اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آج ہم لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے جعلی عملوں کے پاس بھاگتے چلے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا کام ہو جائے، لیکن یاد رکھیں وہ صرف پیسہ لوٹتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اور ہم بھی ان کو پیسے، ان کی جیبیں بھر بھر کر ان کو پیسہ دیتے ہیں کہ کسی طرح سے بس ہمارا کام ہو جائے۔ اگر آپ اتنا ہی بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھتے ہوئے اس سے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مایوس کرتا ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ کو نا امید نہیں ہونے دے گا، بلکہ آپ کی دل کی ہر مراد کو، ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، کیونکہ وہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہم لوگ جب دعا مانگ لیتے ہیں تو بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہمیں بڑی جلدی پڑ جاتی ہے کہ اب بھی ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور ابھی منہ پر ہاتھ پھیرتے ہی ہمارا کام پورا ہو جائے۔ لیکن دوستو، اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ لوگ جب بھی کوئی عمل کریں، جب بھی کوئی دعا مانگیں، جب بھی کوئی تسبیح پڑھیں تو دعا مانگنے کے بعد تھوڑا سا صبر کر لیا کریں، تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں۔ وہ آپ کی دعا کو، آپ کے وظیفے کو، آپ کی تسبیح کو کبھی رد نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پروردگار ہے۔ وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی بات کو رد کر ہی نہیں سکتا۔ آج میں جو تسبیح 10 محرم کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، میرا ہر بھائی، میری ہر بہن اس دن کو یہ تسبیح پڑھ لے۔ یہ بڑا ہی خاص دن ہے۔ چاہے آپ پورا سال کچھ بھی نہیں کر سکے، لیکن آج 10 محرم کے دن آپ نے اس تسبیح کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ یہ تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سن لیں کہ 10 محرم کے دن کسی بھی وقت ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں آپ لوگوں نے پکڑ لینی ہے۔ سیدھے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر، چاہے چھوٹی پکڑ لے، بڑی پکڑ لے، جو بھی گھر میں تسبیح پڑی ہو اس کو پکڑ کر سب سے پہلے اول و آخر درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ ہر دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ یا کبیر یا اللہ،
تسبیح کے ہر دانے کے اوپر جب آپ انگلی رکھیں تو آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ یا کبیر یا اللہ، لا الہ الا اللہ یا کبیر یا اللہ۔ 210 محرم الحرام کے دن ہی حضرت امام حسین اور اس کے گھرانے نے لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیارے کلمے کی خاطر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بلند کرنے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج کے دن اس عمل کو پڑھنے کے بعد جو بندہ جس چیز کی طلب کرے گا، جو بندہ اپنی جس حاجت کے لیے اللہ سے مانگے گا، 10 محرم کے دن اللہ پاک اس تسبیح کے صدقے، اس تسبیح کی برکتوں سے اللہ پاک اس کو اس کے ہر مقصد میں اس کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا فرما دے گا۔ وہ سارے کے سارے خزانے کھول دے گا، وہ برکتوں کے، رحمتوں کے، رزق کے، دولت کے، آرام و سکون کے، ہر طرح کے خزانے وہ اپنے بندے کے لیے کھول دے گا جو کوئی یہ ایک تسبیح 10 محرم کے دن پڑھ لے گا۔ دوستو، آج ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے ایمان بہت کمزور ہو چکے ہیں، ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو بھول چکے ہیں، ہم انہیں ان کی یاد کو بھلا دیا ہے، ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھلا دیا ہے، ان کے فرمان کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی ذات، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا دامن نہیں چھوڑا، ان کو یاد رکھا، ان کی سنت پر عمل کیا، اللہ پاک نے ان کو بلندیاں عطا فرما دی۔ دوستو، بلندی صرف یہی نہیں ہوتی کہ انسان کے پاس دنیا میں پیسہ آ جائے، گاڑیاں آ جائیں، بڑے بڑے گھر آ جائیں، بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں، بڑے بڑے پلازے بن جائیں، بڑی بڑی فیکٹریاں لگ جائیں، وہ بڑے بڑے گھروں کا مالک بن جائے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بلندی تو وہ ہوتی ہے کہ جس کو اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے، اس کو عزت دے دیتا ہے، اس کو شہرت دے دیتا ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں سے زیادہ جتنی بھی دولت ہے وہ عیسائیوں کے پاس ہے، وہ کافروں کے پاس ہے، لیکن وہ ایمان جیسی نعمت سے محروم ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی دولت کا کیا کرنا، اس کی بلندیوں کا کیا کرنا، کہ جو صرف چند روز زندگی کے ہیں، اس کے بعد سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر نہ وہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، نہ عمارتیں رہیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میری دعا ہے اللہ پاک اس تسبیح کے پڑھنے سے سب کے ایمان کو مضبوط بنا دے، اور جو اپنی حاجت، جو مراد پورا کرنا چاہتا ہے اس تسبیح کی برکت سے اس کو عطا فرما دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔